میرے دوستو عزیزو، آپ نے اس عورت کے بارے میں سنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی تاکہ حضور رات میں اس راستے سے گزریں اور کانٹوں میں الجھ کر آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جائیں۔ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے تہجد کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لاتے نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ عورت راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی تاکہ اندھیرے میں حضور وہاں سے گزریں اور آپ کے پاؤں مبارک کانٹوں سے الجھ جائیں اور اس طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ کے پاؤں مبارک کانٹوں سے الجھ کر زخمی ہو جائیں۔ اس طرح سے حضور کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ عورت تھی میرے عزیزو ابو لہب کی بیوی جمیل۔ اور بدنصیبی کی انتہا دیکھیں، یہ سارا گھرانہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابو لہب حضور کا بدترین دشمن، ابو لہب کے 10-12 بیٹے وہ حضور کے بدترین دشمن، اور ابو لہب کی بیوی جمیل وہ حضور کی بدترین دشمن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان دشمنوں کو میرے عزیزو چن چن کر مارا اور بدترین موت مارا۔ ابو لہب کا انجام آپ نے سنا، عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے بیٹے تھے ان کا انجام بھی آپ نے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی، اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا ان کے اوپر مسلط فرما، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور جمیل کا انجام بھی ایسا ہی ہوا، یہ بھی خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکی۔ قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ابو لہب کی بیوی لکڑیاں چنا کرتی تھی، لکڑیاں چننے والی تھی۔ اب لکڑیاں چننے کے 2 مطلب علماء کرام نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ یہ امیر ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود بڑی بخیل اور خسیس طبیعت کی عورت تھی۔ طبیعت کے اندر بڑا بخل تھا، بہت کنجوسی تھی۔ اس کا پورا گلا سونے سے بھرا رہتا تھا، زیورات سے بھرا رہتا تھا، لیکن کنجوس اتنی کہ اس کے باوجود بھی جنگل میں جاتی، سوکھی لکڑیاں چن کر لاتی اور پھر روٹی پکاتی۔ یہ چاہتی تو لکڑیاں خرید کر کے بھی روٹی پکا سکتی تھی، لیکن بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے خود جنگل کے اندر جاتی اور سوکھی لکڑیاں خرید کر لاتی، پھر روٹی پکاتی۔ اور جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگل میں روٹی پکانے کے لیے لکڑیاں چننے نہیں جاتی تھی، بلکہ یہ خاردار لکڑیاں چن کر لاتی تھی جنگل سے اور اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی، تاکہ حضور جب اندھیرے میں اس راستے سے گزریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ان کانٹوں میں الجھ کر زخمی ہو جائیں، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ پھر اس کا انجام بھی میرے عزیز ایسا ہی ہوا۔ ایک دن لکڑیاں چننے کے لیے گئی، خاردار لکڑیاں اس نے اکٹھی کر لی، ان کی گٹھری باندھ لی، اور گٹھری کو اس نے اپنے سر پر رکھ لیا، اور اس زمانے میں جس رسی سے لکڑیوں کی گٹھری کو باندھا کرتے تھے اس رسی کو اپنے گلے میں یہاں پر لٹکا لیا کرتے تھے تاکہ بیلنس ذرا برقرار رہے، اور یہاں سے دونوں ہاتھوں سے اس رسی کو اس طرح سے پکڑ لیا کرتے تھے، یعنی رسی یہاں سے پکڑی ہوئی ہے اور گٹھری رکھی ہے سر کے اوپر۔ اب اس طریقے سے اس نے رسی کو ایسے پکڑا ہوا ہے اور گٹھری رکھی ہوئی ہے اس کے سر کے اوپر، اور یہ چل رہی تھی، واپس گھر آ رہی تھی، راستے میں اس کو ٹھوکر لگی۔ جب ٹھوکر لگی تو ان بیلنس ہوئی، گری، اور وہ ہاتھ یہاں سے چھوٹ گئے۔ ہاتھ چھوٹے تو وہ رسی کھینچ گئی، رسی کھینچ کر ایک طرح سے پھندا بن گیا اور اس کا گلا گھٹ گیا، اور اسی طریقے سے گلا گھٹنے کی وجہ سے یہ وہیں گر کر کے مر گئی۔ یہ انجام ہوا ابو لہب کی بیوی جمیل کا، اور یہ انجام ہے میرے عزیز و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا، حضور کو اذیت پہنچانے کا، حضور سے عداوت اور دشمنی رکھنے کا۔ اس پورے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔